آج اس منسٹری نے علم التثلیث کے بارے میں سامنے آنے والے بہت سے سوالات کے جواب میں اس سی ڈی کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جواب دے سکو کہ مسیحی تین خداؤں کو نہیں بلکہ خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. اور یہ سی ڈی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگی. آمین. اسی طرح ہمارے درمیان خدا کے خادم جو کہ آج علم التثلیث کے حوالہ سے بات کریں گے، جناب محترم پاسٹر نوید ملک صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کو نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے ملک کے مسیحی لوگ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، خدا کے بڑے عظیم خادم ہیں. آپ نے ان کو دیکھا ہے، جناب محترم پاسٹر شہزاد ایس بخش. ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد تثلیث علم التثلیث پر اٹھنے والے سوالات کے جوابات سنیں گے، اور بہت سارے سوالات جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ کے سامنے لوگوں نے کیے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا جواب پا کر آپ خدا ان کی برکت کو حاصل کر سکیں. آمین. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم خداوند کے حضور شکر گزار ہیں آج کے اس مبارک شام کے لیے جس میں ہم سب مل کر اکٹھے ہوئے ہیں. اور آج شام اس جگہ پر اکٹھے ہونے کا جو ہمارا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ جانیں. کہ جب تک انسان کچھ سیکھتا نہیں، کچھ جانتا نہیں، کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہوتا. تو آج جیسا کہ 23 مارچ بروز منگل ہم بیپٹسٹ چرچ بٹائی آباد میں ہیں تاکہ ہم اس مضمون تثلیث کے اوپر کچھ سیکھ سکیں. اور اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے عظیم خادم جناب پادری نوید ملک صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند ان کو بہت ساری برکات سے نوازا ہوا ہے. تو آج ہم ان کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور بہت سارے سوالات جو کچھ غیر قوموں کی طرف سے اور کچھ مسیحیوں کی طرف سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، ان سوالات کے بارے میں ہم پاسٹر صاحب سے سیکھیں گے. اور اس پروگرام پر آپ لوگوں کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ سوالات کر سکتے ہیں، لیکن سوالات کرنے سے پہلے صرف ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ سوالات صرف سیکھنے کی غرض سے ہوں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پروگرام شاید ہم کسی تنظیم کے، کسی فیتھ کے خلاف کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس پروگرام کا مقصد کسی تنظیم کی تعلیم کو چیلنج کرنا نہیں ہے. اس پروگرام کا مطلب کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے. اس پروگرام کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں ان کو ان جوابات کے بارے میں اچھے طریقے سے سکھا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں اور درست جواب دے سکیں. اس لیے کہ ہم سب خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے پاس خدا کو جاننے کے لیے بہت سارا نالج ہونا چاہیے. تو یہ سوالات وہ ہیں جو غیر قوموں نے کیے، کچھ مسیحیوں نے کیے. جو سوالات ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پادری صاحب ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور ان کو بڑے دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے. ایک بار پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سوال کریں تو سوال صرف مضمون کے مطابق ہو، اور سوال صرف سیکھنے کی غرض سے ہو. اس لیے کہ کلام مقدس کو 100% بیان کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارا مقصد یہاں اپنے علم کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف لوگوں کو سکھانا ہے. اور تنقید کے طور پر یا کسی کے علم کو پرکھنے کے طور پر اگر کوئی سوال لے کر آیا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے
تو برائے مہربانی اس طرح کے سوالات آپ نہ لے کر آئیں، صرف سیکھنے کی غرض سے یا کسی اور کو سکھانے کی غرض سے۔ تو ابھی ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور بہت ہی پیارے بھائی پاسٹر نوید ملک ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان سے اس کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ تسلیس ایک ایسا مضمون ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت سارے سیمینار، بہت ساری بکس لکھی گئی، لیکن تو بھی اس مضمون کو بہت بہتر طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ کچھ اس طرح کی اگزامپلز دے کے بیان تو کیا گیا ہے جو شاید اس مضمون پر پرفیکٹ نہیں آتی، اور جس سے ہم دوسروں کو ٹھیک طریقے سے سکھا نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اس مضمون کی طرف جاؤں یا اس تسلیس کے بارے میں پادری صاحب سے بات کروں، میں چاہوں گا کہ اپنی طرف سے آپ اس پروگرام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پاسٹر شہزاد صاحب، میں انتہائی ممنون ہوں آج شب کی اس خوبصورت رفاقت کے لیے جو خداوند کے نام میں ہم سب کو میسر آئی، اور شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور میں ممنون ہوں اس مقامی بیپٹسٹ چرچ کے لیے جناب پاسٹر گلزار ایم گیل صاحب اور ان کی ہم خدمت ساتھیوں کے لیے، اور دا لارڈ از مائی ریفیوج کے لیے جن کے پلیٹ فارم سے آج اس وی سی ڈی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس پروگرام سے متعلق کچھ مجھ سے پوچھا، ویسے آلریڈی جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے جماعت کے گوش گزار کر دیا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک فقید المثال پروگرام ہے، اور یہ اتنا سینسیٹیو پروگرام ہے کہ ہماری کلیساؤں میں خواہ ہمارا تعلق کسی ہی کلیسیا سے کیوں نہیں، شاید ہی اس موضوع کو موضوع بنا کر کبھی خاص قسم کی ٹیچنگ دی جاتی ہے، اور اس کا ایک خطرہ ہے کلیسیا کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دائرہ مسیحیت میں نہیں ہیں وہ کسی اور جگہ سے مسیحی لوگوں کو نہیں پکڑتے، ماسوا اس کے کہ وہ ہم سے تسلیس کے بارے میں ہی بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے اس دور کی یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ اس موضوع پر کلیسیا کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا ہے۔ سیکنڈلی، جیسا پاسٹر صاحب پہلے عرض کر چکے ہیں، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارا یقیناً آج کے اس پروگرام کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ڈینامینیشن، کسی مشن کے برخلاف کوئی بات کریں یا کسی مذہب کے برخلاف بات کریں۔ ہم اس موضوع پر اس لیے بات کرتے ہیں کہ آئے دن ہم سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کلیسیا اس موضوع سے نابلد، نا آشنا، نا علم اور اسی طرح سے اس سے ناواقف ہو۔ اسی لیے ہم اس موضوع پر آج شام بات کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت ترین موضوع ہے عہد حاضر کے تعلق سے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں۔ تو پادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ لفظ تسلیس، جیسا کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے لفظ تسلیس، تو جب غیر قومیں ہم سے سوال کرتی ہیں تو غیر قوموں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسیحی لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ خدا واحد ہے، اور خدائے واحد کو مسیحی لوگ 3 خداؤں کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ شہزاد بھائی، یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو غیر مسیحی حضرات و خواتین ہیں وہ ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جو اہل کلیسا ہے وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ جو لفظ تسلیس ہے اس کے معنی ہے ایک میں 3، ایک میں 3۔ اور جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم جو اہل کلیسا ہیں، بات آگے بڑھے گی تو اور زیادہ کھلے گی،
لیکن ہم جو اہل کلیسا ہیں کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو خداؤں کو مانتے ہیں نہ ہی الہوں کو مانتے ہیں، یعنی نہ ہم کثرت معبود جو ہے، یعنی جو معبود ہیں ان کو نہیں مانتے، ہم الہوں کو نہیں مانتے، ہم خداؤں کو نہیں مانتے۔ ایک ہی خدا ہے جس خدا کے بارے میں اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا، سن اے اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو اہل کلیسا تین خداؤں کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو مانتی ہے، لیکن میں یہ بات کہتا چلوں کہ جب ہم ایک کہتے ہیں تو یہ ایک حساب والا، میتھمیٹک والا ایک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہے جو کسی طرح پہ بھی کسی پر بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جب میں خدا کے بارے میں بات کرتا ہوں، خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، دو یا تین یا چار خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ خدا ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اور اس موضوع پر ذرا ہم آگے بڑھیں گے تو اور زیادہ کھلیں گے، لیکن ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جس میں کثرت پائی جاتی ہے، اور بن کثرت کے اس واحد خدا کو جو بائبل کا خدا ہے اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مسیحی لوگ خدائے واحد کو مانتے ہیں، آمین، مسیحی لوگ خدائے واحد کو مانتے ہیں، اور آپ نے بیان کیا کہ تثلیث کا مطلب ہے تین میں ایک اور ایک میں تین۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لفظ تثلیث ہے، جبکہ یہ بائبل مقدس میں تو نہیں ہے، یہ لفظ تثلیث ذرا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے لفظ تثلیث کب سے اور کہاں سے اور کس وجہ سے یہ استعمال کیا گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ لفظ کتاب مقدس میں بالکل نہیں ہے، لفظ تثلیث کتاب مقدس میں نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ لفظ تثلیث کتاب مقدس میں نہیں ہے اس لیے ہمیں تثلیث کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو لفظ بائبل بھی بائبل میں نہیں ہے، تو پھر لفظ بائبل بھی استعمال کرنا ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لفظوں سے کیا کرنا ہے، لفظوں کا یہ ہیر پھیر جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لفظ تثلیث مانے یا نہ مانے یہ کوئی بات نہیں ہے، تثلیث کی جو ٹیچنگ ہے وہ ہمیں کتاب مقدس میں ملتی ہے، اس ٹیچنگ یعنی اس تعلیم کا ماننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، خواہ ہم لفظ تثلیث کو مانے یا نہ مانے۔ سیکنڈلی ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے علماء نے مل کر اس بات کو کہ ایک میں تین کیسے ہیں، کیا ہے، اس بات کو طویل اور لمبے جملوں پر مبنی بات کرنے سے پیشتر انہوں نے یہ سوچا کہ نچوڑ کے طور پر اگر ہم اس بات کو تثلیث کریں تو یہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ ایزی اور آسان ہوگا۔ یہ لفظ ہے جو انہوں نے تثلیث کی ٹیچنگ کے لیے ہمیں دیا ہے، اگرچہ اس لفظ کے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ آسانی پیدا کرتا ہے جو تثلیث کی تعلیم ہے اس کے سمجھنے کے لیے، لیکن ابتدائی کلیسیا کے بزرگان نے یہ لفظ ہمیں دیا ہے تاکہ ایک میں تین کو بہتر طریقہ سے اس ایک لفظ میں باندھا جائے اور بہتر طریقہ سے پیش کیا جا سکے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ تثلیث کا مطلب ہے ایک میں تین اور تین میں ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں برابر ہیں۔ آف کورس تینوں برابر ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جی بالکل، یہ تینوں برابر ہیں۔ اسی طرح تو اگر یہ تینوں برابر ہیں تو کیا یسوع مسیح کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے شہزاد بھائی۔ اور اگر خدا کہا جا سکتا ہے تو کیا یہ کہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں خدا ہوں اور میری پرستش کی جائے؟ تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی بہت خوبصورت جواب دینا چاہوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے۔ لیکن شہزاد بھائی ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور جماعت ہے
اور وہ ہے جیزس فالوورز گروپ، وہ پریئر گروپ ہے، اور ان کی ایک کاوش ہے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میری ریکویسٹ پر وہ یہاں آئیں اور اس پروگرام کو آن ایئر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے درمیان ہیں، یہ جو صاحب دو بیٹھے ہوئے ہیں، جناب بھائی ناصر ہاتھ دکھائیں گے، اور بھائی مائیکل جی، اور اس وقت یہ بھائی اسی پروگرام کو آن ایئر کیے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں اس وقت انٹرنیٹ پر اردو سپیکر، ایون جو انگریزی بولنے والے بھی ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً اس وقت کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جناب؟ 125 کے قریب لوگ ہمارے علاوہ نیٹ پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف، لیکن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک۔ جب میں کتاب مقدس کو دیکھتا ہوں تو اس سوال کے جواب میں میرے خیال میں یہ سوال آپ کا نہیں ہے، یہ سوال کسی اور طرف سے آیا، اور یہ جس طرف سے سوال آیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کدھر سے آیا، تو اس سوال کے جواب میں اصل میں جو سوالات ہمیں ملے ہیں انہی پر بات کر رہے ہیں، اور آئے دن جو پوچھے جاتے ہیں انہی سوالات کو اٹھایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اور زبردست سوال ہے۔ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ غیر قوموں کی طرف سے بھی سوال آئے ہیں، آف کورس، اور ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر غیر قوم آپ سے سوال کریں تو آپ ان کے سوالات کے جواب بھی دے سکیں۔ آمین۔ ایک بات جس کا میں یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں انجیل مقدس پڑھتا ہوں، یعنی عہد جدید، تو عہد جدید میں کوئی بھی ایک بھی ایسا ریفرنس نہیں ہے جس ریفرنس میں خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ کوئی ایک بھی حوالہ، کوئی ایک بھی ریفرنس کتاب مقدس میں نہیں ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ اس کی ایک خاص وجہ، اور جب میں اس بات کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا تاکہ آپ اس بات کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں، اور مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ میں کھل کر ذرا اس موضوع پر بات کر سکوں، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے تورات شریف کی طرف لے کر جاؤں گا، اور تورات شریف میں جو سب سے پہلی کتاب ہے، پہلا پارہ، یعنی تکوین یا پیدائش کی کتاب، اور اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات پر جب میں بات کرتا ہوں تو وہاں یعنی پیدائش 1 باب اور اس کی 1 سے 3، تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ کس نے سب سے پہلے زمین و آسمان کو بنایا؟ بولیے، خدا نے۔ یہ پہلی آیت کی بات ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پانی کی سطح پر کون جنبش کرتا تھا؟ خدا کا روح۔ اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا، اس سے برات خدا نے کہا کہ ہو جا، روشنی ہو جا، دن ہو جا، رات ہو جا، چاند بن جائے، ستارے بن جائے۔ خدا نے کہا ہو جا، عربی میں ہو جا کے لیے کن فیکن کے الفاظ آئے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہو جا، اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی خدا کے منہ سے کلمہ نکلا، کلام ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک دفعہ پھر غور سے سنیے گا، اگر میں تورات شریف کے بارے میں بات کروں تو خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، دوسری آیت میں اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور تیسری آیت میں خدا کا کلمہ، کلام، کیونکہ خدا نے کلام کیا تو یہ عالم وجود میں آئے۔ اور اسی بات کو اگر ہم انجیل مقدس میں دیکھیں تو مقدس یوحنا کی معرفت الہام کی روح سے لکھی گئی انجیل، جو چوتھے گواہ تھے اس انجیل کو پیش کرنے کے لیے، انہوں نے اس انجیل میں الہام کی روح سے جب لکھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ابتدا میں کلام تھا، کیونکہ وہ کلام کو اس انجیل میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں وہ کلام ہے کون۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر تیسری آیت میں یوحنا 1:3 وہاں پر یہ فرمایا گیا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی
اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہر ایک چیز. پھر پیدائش 1:3 کی طرف جائیے, وہاں لکھا ہے خدا نے کہا کہ ہو جا, کلام کیا تو اس کے وسیلہ سے سب کچھ وجود میں آیا. یوحنا 1:3 کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے وجود میں آئیں اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ اس مجسم کلام کے بارے میں بات ہو رہی. نیکسٹ, تو رات میں خدا ہے, اس نے سب کچھ بنایا, خدا کا روح اور خدا کا کلمہ ایسے ہی ہے. اب انجیل مقدس میں جائیں تو وہ جو خدا ہے تو رات کی کتاب میں, انجیل مقدس کے مطابق اہل کلیسا اس کو خدا ہی نہیں مانتے. یعنی خدا مانتے تو ہیں لیکن وہ ان کا صرف خدا ہی نہیں بلکہ ان کا اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے, اور اس رشتے میں وہ اس کو باپ کہتے ہیں, ہے نا, کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, ضرور کہتے ہوں گے. ہم اس رشتے میں اس کو باپ کہتے ہیں. وہ خدا جو پہلے عہد عتیق میں خدا ہی کی حیثیت سے ہے, اب یہاں پر اہل کلیسا کے لیے وہ صرف خدا نہیں بلکہ ہمارا روحانی باپ بھی ہے. اور اس کے بعد خدا کا روح جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا, یہاں پر وہ روح القدس یا پاک روح ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں جو خدا کا کلمہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے وسیلہ سے یہ عالم بنے, یہاں ہم اس کو کلام مجسم کے طور پر دیکھتے ہیں. یوحنا 1:14 اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. گویا وہ کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. یہاں روحانی باپ کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں, یہاں ہم روح القدس دیکھتے ہیں, یہاں پر ہم اس کلام مجسم کو یعنی بیٹا کو دیکھتے ہیں. یہاں پر وہ بیٹا ہے کیونکہ خدا سے وہ نکلا ہے کلمہ کی صورت میں, اس لیے یہاں پر وہ بیٹا کی حیثیت سے. دوسرے لفظوں میں باپ, روح القدس اور بیٹا. جب میں یوں اور یوں اور یوں کرتا ہوں تو اس سے نہ سمجھیے گا کہ ایک بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا اور تیسرا اس سے چھوٹا پھنا جائے. نو 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 نو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تینوں برابر ہیں لیکن اصل میں وہ پیدائش پہلے باب کی 3 آیات کے مطابق, پہلی آیت اور دوسری آیت اور تیسری آیت کے مطابق میں یوں کر رہا ہوں. اور ایک اور بات, چونکہ میں جو مختلف ادیان ہیں ان کا طالب علم ہوں, میرے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے, تو رات میں خدا ہے, یہاں پر وہ خدا بھی ہے لیکن باپ ہے. یہاں اسلام میں اسی کو خدا یا اللہ کہا جا رہا. نیکسٹ, دوسرے نمبر پر ہم روح القدس, وہاں پر خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. انجیل مقدس کے مطابق ہم کیا دیکھتے ہیں, روح القدس. اور جب ہم یہاں اسلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو وہاں پر روح اللہ ہے. سورت نمبر 3 اس کی 42 آیت سے 55 آیت تک سورہ آل عمران ہے, دیکھا جا سکتا ہے روح اللہ. اور پھر تیسرے نمبر پر جب ہم وہاں پر سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا کلمہ کی بات کرتے ہیں, یہاں کلام مجسم یعنی یسوع المسیح ابن خدا, خدا کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر وہ کلمۃ اللہ ہے. اسلام میں بھی اللہ یعنی خدا, روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے. تعلیم ہے, تعلیم یہاں بھی ہے اور تعلیم وہاں بھی ہے. اب مانوں یا نہیں مانوں یہ ہماری اپنی بات ہے. پانی یہاں رکھا ہوا ہے, خواہ میں پیاس سے ہاں کر رہا ہوں لیکن پیوں نہیں یا نہیں پیوں یہ میری اپنی بات. اگر میں کہوں کہ کوے کا رنگ سفید ہوتا ہے اور آپ مر مٹیں, او بھائی کوے کا رنگ کالا ہوتا ہے, بھائی میں نہیں مانتا کالا ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے, آپ کیا کر لیں گے؟ میں یہی کہوں گا نا سفید ہے سفید ہے سفید ہے بابا. تو جب میرے کوے کا رنگ سفید ہے میں نہیں مانوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہلو کے اعتبار سے
جو تعلیم ہے وہاں اہل یہود میں بھی پائی جاتی ہے. میں تسلیس لفظ کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوں, تعلیم کی بات کر رہا ہوں. تسلیس کی تعلیم اہل یہود میں بھی ہے, اہل کلیسا میں بھی ہے, اور وہاں بھی. اب مانے یا نہیں مانے یہ آپ کی اپنی بات ہے, تعلیم آلریڈی موجود ہے. سوال تھا یہ کہ یسوع المسیح کو خدا کیوں کر کہا جا رہا اور کیسے کہا جا رہا. اب میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ انجیل مقدس میں کوئی ایسا حوالہ نہیں صاحب جہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا دکھائیں میں خدا ہوں. تو یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہیں. ہاں ہم ایکسپلین ضرور کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایکسپلیننگ مان رہے ہیں, آپ یہ الفاظ مانگ رہے ہیں. تو چونکہ یہ الفاظ نہیں ہے اس لیے آپ ہمیں یہاں سے پکڑیں گے کہ جناب پھر کیوں اس کو خدا کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میری پہلے جو تمہید باندھی تھی تورات کی کتاب کی, انجیل مقدس کی, اور یہاں جا کر تیسری کیٹیگری میں, اس کی ایک خاص وجہ تھی, اور وہ وجہ یہ تھی تاکہ آپ بھی اور میرے ناظرین بھی اور آپ بھی جو ویب سائٹ پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے یہ باتیں خوب کارآمد ہوں اور فائدہ مند ہوں. دیکھیے, جب اس کلمہ کے وسیلہ سے سب کچھ وجود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ خلق کرنے میں اس کا ہاتھ تھا. تو دوسرے لفظوں میں وہ جو کلام مجسم ہے یسوع المسیح ابن خدا, اس کے لیے خالق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یوحنا 1:3 سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا. اور عزیزو, کون ہے جو 4 دن کے مردہ کو قبر کے باہر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ لازر نکلا تو وہ نکل آئے؟ کون ہے؟ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے کسی نے یوں کیا ہو. اس نے یہ نہیں کہا اے پاک رب العالمین میں تیرے حضور منت کرتا ہوں آج اپنا جلال دکھا اور لازر کو زندہ کر دے. ایسا ہوا؟ نو کہیں بھی اس نے یہ بات نہیں کی. اس نے, اس کا دعویٰ ہے متی 28:18 میں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا, اور اس کل اختیار کے مطابق صاحب اختیار ہونے کی حیثیت سے اس نے ایک شخص کا نام لیا, لازر آجا. تو لازر آ گیا. ویسے ایک اور فلسفے کی بات, بڑے مزے کی بات میں بتاؤں. ایک صاحب خدا کے خادم یہ فرما رہے تھے کہ یسوع نے خاص لازر نام لیا. کیا وجہ تھی کہ اس نے خاص لازر کا نام لیا؟ اگر قبرستان کے باہر, لازر جہاں پر تھا وہ تو گریو یارڈ تھا, قبرستان تھا, اور اگر وہاں پر یسوع یہ کہتا اوے مردے قبر تو باہر نکلا, تو پتا ہے صرف لازر نہیں سارے مردے قبروں سے نکل کر آ جاتے. لیکن یسوع کا مین مقصد صرف ایک لازر کو بلانا تھا, اس لیے اس نے لازر کا نام لیا, اور 4 دن کے مردے نے فرما برداری کی اور وہ باہر آ گیا. طوفانوں کو روکنے والا اور کوئی نہیں ہے ماں سوا خداوند یسوع مسیح کے. اس نے اپنے شاگردوں کو خاص درس دینے کے لیے موسم کو حکم دیا, موسم بدل گیا, طوفانی ہوائیں چلی, جھیل میں لہریں آنا شروع ہو گئی, اور جب شاگردوں نے سبق سیکھ لیا تو یسوع نے پھر سے موسم کو حکم دیا, موسم اپنی جگہ پر چلا گیا اور طوفان موقوف ہو گیا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو طوفان سے یہ کہے, صاحب اختیار ہونے کی حیثیت سے یہ کہے رک جا تھم جا, اور وہ رک جائے اور تھم جائے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو چند روٹیوں اور مچھلیوں پر برکت دے کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سیر کرے. یہ خالق ہونے کی ایک دلیل ہے. اور ایک اور بات, حضور المسیح کے ایک شاگرد تھے بڑے جذباتی قسم. شکر ہے کہ پاکستانی جذباتی نہیں ہے, لیکن ایک بڑے جذباتی قسم کے شاگرد تھے, اور ان کو حضرت پطرس کے نام سے یاد کیا جاتا. وہ بڑے غیرت مند تھے, باقی شاگرد بھی تھے. شاگرد سے مراد ان کے حواری
جو ان کے ساتھ رہتے تھے یا صحابہ جو حضور المسیح کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ ان میں سے تھوڑے جذباتی تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا حضور المسیح کو کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور مسیح نے ان کو کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا. خیر یہ دوسری بات ہے، میں ادھر نہیں آنا چاہ رہا. لیکن جب بہت سارے لوگ حضور المسیح کی گرفتاری کے لیے آئے تو حضرت پطرس نے تلوار نکالی اور انتہائی غصے میں لال پیلے ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوریجنلی تو وہ اس شخص کی جس نے حضور المسیح کو پکڑنے کی کوشش کی اس کی گردن اڑانا چاہ رہے تھے. لیکن آپ کا تجربہ ہوگا، آپ کا بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کا ہوا یا نہیں، میرا ہوا ہے کہ بندہ جب ہو غصے میں تے سیدھا کم بھی کرن لگے تے الٹا ہو جاتا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ حضرت پطرس اس کی گردن اڑانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ غصے میں تھے اور صحیح طور پر چلی نہیں تو اس شخص کا کان اڑا دیا. اور حضور المسیح نے کیا کیا؟ تالی بجائی، شاباش ہے شاباش ہے. نہ آپ میری بات سن نہیں رہے، اور تالی بھی سوچ بجا کے بجاؤنی چاہیے. سنیے گا، حضور المسیح نے یہ کہا تھا پطرس کا، شاباش ہے پطرس شاباش، یار تو ہی غیرت مند بندہ ہے باقی کوئی نہیں، یہ بات کہی تھی؟ نو 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 نو. ہاں جہاں سے نکالی ہے وہاں ہی رکھ، کیونکہ جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جاتے، مارے جاتے ہیں. اور حضور المسیح نے وہاں زمین پر سے اس صوبیدار کے نوکر جس کا نام ملخص تھا کان اٹھایا اور اس شخص کے یہاں جہاں سے کان کٹا تھا رکھا، اور اس کے بعد وہ کان اپنی جگہ پر لگ گیا تھا. یہ خالق ہونے کی مثال نہیں تو اور کیا. یہ حضور المسیح کے خالق ہونے کی بات ہے. میں باقی معجزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. معجزے تو ہم سنتے ہیں، فلاں بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے، معجزے نو چھڈو، یہ کام کسی نے بھی نہیں کیے. اور ایک اور آخری بات کہتا چلو، کون ہے نسل انسانی کے آغاز سے لے کر آج 2010 تک جس نے یہ کہا ہو کہ تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ ہاں کوئی ہے؟ ہاں اگر آپ نے میرے خلاف کچھ کیا تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں چلو جی کوئی گل نہیں، بس خیر ہے جی میں آپ کو معاف کرتا ہوں. لیکن آپ نے میرے خلاف کچھ کیا نہ ہو، آپ کے اپنے گناہ ہوں، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ خدا ہی ہے جو دوسروں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور اجازت دیں تو تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ لکھا ہوا کہیں بھی نہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، لیکن خالق ہے کہ نہیں ہے. کیا اس نے میرے اور آپ کے بنانے میں بھی اس کا ہاتھ تھا کہ نہیں ہے؟ اب جب میرے اور آپ کے بنانے کا میں بھی اس کا ہاتھ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میری اور آپ کی نیچر اور کھوپری سے اچھی طرح سے واقف تھا. خدا نے جب دیکھا کہ شریعت موسوی کے مطابق انسان اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بنا سکتا جو خدا کا ہے، یعنی پاکیزگی کا 100% پاکیزگی، 100%، 99.99% پاکستانی بچہ اسکول سے نمبر لے تو ہم تالیاں بھی بجاتے ہیں، اس کے لیے شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اس کو اسکول کی طرف سے ایوارڈ بھی ملتا ہے. ہم جو امی ابا ہیں ہم خوش بھی ہوتے ہیں 99.99% نمبر لے تو، لیکن یہ 100% ہے؟ نو. پاکستانی گورنمنٹ تو 33%، 33% بھی اگر ہیں تو آپ کے بیڑے پار ہیں، پاس ہو جائیں گے. لیکن رب کے ہاں یہ نہیں ہے. شریعت موسوی کے مطابق یہ ہے اگر آپ نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک حکم توڑا تو گویا آپ نے ساری شریعت پر پانی پھیر دیا. ایسا ہی ہے صاحب، کلام مقدس نے اسی طرح سے پنجابی کی کہندے نے چور ککھ دا بھی ہوندا وے تے
ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, خواہ آپ نے 99.99% نیکیاں کی اور جو باقی بچتا ہے اتنی ساری ذرا سی مکھی کے سر جتنی برائی کی تو ہے نا. جس نے ساری شریعت کی پیروی کی لیکن ایک ہی حکم کو توڑا, اس نے ساری شریعت کو توڑا. رومیو 3:10 میں خدا کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں ہے, اس کے سٹینڈرڈ کو کوئی بھی میچ نہیں کرتا, کوئی بھی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں. اور رومیو 3:23 سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور جب کوئی انسان اس دھرتی پر ایسا نہیں تھا کہ خدا کے اس معیار کے مطابق ہوتا, میں حضرت آدم اور بی بی حوا کی اولاد میں سے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو پاک اور راست باز ہوتا فلی 100%. جس سبب سے یا تو بھائی یہی ہو سکتا تھا کہ فردوس میں جانے کے لیے, جہنم میں تو ہم میں کوئی جانا نہیں چاہتا, ہم سب فردوس میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جہنم انسانوں کے لیے تیار بھی نہیں کی گئی تھی. متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 41 آیت میں لکھا ہے کہ حضور المسیح اس وقت اپنی بائیں طرف والوں سے یہ کہیں گے کہ اے ملاؤنو, میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو کس کے لیے تیار کی گئی تھی, ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی. نارے جہنم, گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی, انسانوں کے لیے نہیں. کیونکہ انسان تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ خدا کی حمد کریں, وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ خدا کے ساتھ ان کی رفاقت ہو, یہ خاص وجہ تھی. لیکن جو بات یہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان نے آدم میں ہو کر گناہ کیا تو پھر وہ نافرمانی کی طرف گیا, اس کی نیچر میں, اس کی فطرت میں گناہ آ گیا. اب دو کام ہو سکتے تھے, یا تو انسان اپنے آپ کو پاکیزگی کے اعتبار سے خدا بنا لیتا 100%, یا پھر یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ خدا پھر انسان بن کر انسان کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آ جاتا. لیکن ایک اور بات, کیا خدا قادر مطلق ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے جی. اگر یہ کہہ کہ خدا قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ بیٹا بھی بن سکتا ہے, وہ روح القدس بھی بن سکتا ہے, وہ انسان بھی بن سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. شکریہ. تو پھر تو ہمیں یہاں بیٹھ کے اس بات پہ بحث کرنا ہی بے فائدہ ہوا. صحیح بات یہ ہے, معذرت کے ساتھ آپ سوال کا جواب بالکل مختصر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ جب یہ لوگ کسی اور کے سوال کا جواب دیں, کیونکہ کوئی بیٹھ کے ہمارے پاس اتنا جواب نہیں سنے گا, ٹو دی پوائنٹ بات ہو, تاکہ جب 1 منٹ 2 منٹ کے اندر ہم اپنے سوال کا جواب ان کو بتا سکیں. دیکھیے ایک بات شہزاد بھائی یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ذات الہی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب ہم ذات الہی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نہ کوئی ماں کا لال ایسا ہے, نہ ہی کوئی ماں کی لالنی ایسی ہے کہ وہ 2 منٹ میں ذات الہی کے بارے میں ڈیفائن کر دے کہ وہ کون ہے. ہم محدود علم رکھنے والے لوگ ہیں, محدود نالج ہے, محدود تجربہ ہے. ذات لا محدود کے بارے میں ہم مکھی جتنے لوگ بات کر رہے ہیں, تو ذات لا محدود کے بارے میں ہم جتنی بھی بات کریں ہم 100% اس ذات الہی کو سمجھنے سے پھر بھی عاجز ہوں گے. لیکن ہم تو, میں اس لیے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں کہ اگر 100% اس میں سے ذہن میں نہیں پڑے گا تو 30% تو پڑ ہی جائے گا نا, تاکہ ہم بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں. اب تھوڑی سی بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, قادر مطلق ہے, قدرت والا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا. ایک کام خدا نہیں کر سکتا, ہاں خدا ہر وہ کام کر سکتا ہے جس سے اس کا جلال ظاہر ہو, جس سے اس کی شان بڑھے, لیکن خدا گناہ نہیں کر سکتا. انسان کو بچانے کے لیے اگر خدا کو انسانی جامہ پہن کر اس دھرتی پر آنا پڑے تو وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے وہ انسانی جامہ پہن کر اس زمین پر آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا ہے, آ سکتا ہے. اگر وہ آ سکتا ہے تو انجیل مقدس کے مطابق میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اس زمین پر, اور جب وہ ہمارے درمیان تھا
تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ مجسم ہو کر آیا، جو مجسم ہو کر آیا وہ اصل میں کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا مجسم ہو کر آیا۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ وہ خدا ہے کہ نہیں، اور ہم اس کی پرستش کریں کہ نہیں۔ جو مجسم ہو کر آیا وہ خدا ہے۔ ابھی آپ نے اس بات کا اقرار کیا، آپ نے بھی کیا ہے۔ تو جو مجسم ہو کر آتا ہے اگر وہ خدا ہے تو پھر میرے خیال مجھے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں اب رہی کہ وہ خدا ہے جو مجسم ہو کر آیا، تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پھر وہ پرستش کے بھی لائق ہے، اسے سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تعظیم بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ پرستش کے لائق ہے اور وہی خدا ہے جو جسم میں اس دنیا میں آ گیا۔ میں کچھ اور کہوں گا لیکن شہزاد بھائی کچھ کہہ لیں۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، اور ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ پطرس کو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے خدا باپ نے بھیجا ہے، اور پھر آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ بھیجنے والا کون ہے؟ وہ اختیار دینے والا کون ہے؟ اگر یہ خود ہی خدا ہے تو پھر یہ کس کو اختیار دے رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف ہمارے ناظرین بلکہ ہم جتنے بھی ہیں اہل کلیسا، آپ جو بعد میں اس پروگرام میں تو شامل نہیں لیکن ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو نیٹ پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس موضوع کو ذرا بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا، اس سوال پر آنے سے تھوڑی سی پہلے ایک اور بات، اور وہ بات یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی کھوپڑی کیسے ہے، کس طرح کی ہے۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں زمین پر جاؤں اور جا کر لوگوں کو یہ کہوں کہ میں خدا ہوں تو لوگ مجھے نہیں مانیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ابھی کوئی شخص آتا ہے، گیٹ سے ان ہوتا ہے، ہمارے جو انتظامیہ وہ اس کو اجازت دیتی ہے، اور وہ یہاں سامنے آتا ہے، بزرگ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہاں آ کر ہمارا بھی منہ بند کر دیتا ہے، آپ کو بھی کہتا ہے عزیزو سب خاموش ہو جاؤ کیونکہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچانک آ جائے اور وہ ہم سے یہ کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری پرستش کرو اور تم مجھے سجدہ کرو۔ آپ دکھائے ہیں کتنے لوگ ہیں، اگر یہ بندہ آج آ جائے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو سجدہ کریں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کے آ جائے اور دعویٰ کرے میں خدا ہوں، کون اس کو سجدہ کرے گا؟ اور اگر میرے خیال میں یہاں شاید ندیم بھائی اس کا بازو یہاں سے پکڑیں گے، شاید تھوڑا سا دبائیں بھی لیکن بازو پکڑیں گے اور بار گلی کے کونے پر جا کر کہیں گے بابا جی اور آپ پڑھو، ہاں؟ اور یہی بندہ جو یہاں آ کر خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا دوسری عبادت گاہ میں چلا جائے، کسی اور عبادت گاہ میں چلا جائے جو مسیحوں کی نہیں ہے، وہاں پر تو اس کا تکا بوٹی ایک ہو جائے گا، اور کل ہڑتال بھی ہوگی، کل ریڑیاں بھی جلیں گی، دکانیں بھی بند ہوں گی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹیں گے۔ تو خدا جانتا تھا کہ اگر میں یوں جا کر دعویٰ کروں کہ میں خدا ہوں تو یہ مجھے نہیں مانیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، خدا بن کر ثابت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اور میں شروع میں جب طوفانوں کو موقوف کرنے کی بات کہہ رہا تھا، جب میں لازر کے جلانے کی بات کر رہا تھا، یا چند روٹیوں اور مچھلیوں پر برکت دے کر ہزاروں کو سیر کرنے کی بات کر رہا تھا، یا مزید کان کو لگانے کی بات کر رہا تھا، تو اسی خدا کے خالق ہونے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اب یسوع مسیح جسم میں اس زمین پر آیا، یعنی خدا جسم میں اس زمین پر آ گیا، لیکن جب وہ اس جسم میں اس زمین پر تھا تو جو سوال مجھ سے ابھی پوچھا گیا اس کے مطابق یاد کیجئے کہ جسم میں خدا کے آنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور کل جہان کے لوگوں کے لیے جسم میں ہو کر انسانی جامہ میں صلیب کلوری پر وہ قربان ہو جائے۔ جو جسم میں آیا اس میں دو فطرتیں تھیں، یعنی یوں کہنا چاہیے یسوع کی دو فطرتیں تھیں، نیچرلی
اس میں دو فطرتیں، دو ذاتیں، دو شخصیات میں کہہ سکتا ہوں. ایک تو الہی ذات اور ایک انسانی ذات. اس نے الہی ذات کا کہیں بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا. کرتا تو فرشتوں کے 12 تمن بلا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. الہی ذات کا اگر استعمال کرتا تو باغ گتسمنی میں زمین کو حکم دیتا تو پھٹ جاتی، اور جتنے بھی گرفتاری تھے ان تمام کو زمین نگل جاتی، جیسے گنتی کی کتاب میں ہوا تھا. لیکن جب میں حضور المسیح کے بارے میں دیکھتا ہوں تو انہوں نے الہی ذات کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے دوسروں کے لیے الہی ذات کا استعمال کیا. ایک گیت کے مجھے بول یاد آ رہے ہیں، ان بولوں میں یہ ہے، سیالکوٹ کنونشن میں ہے، شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، مشک نافع میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، ذات انسان و یہوہ تھی باہم اس میں، وہ عجب مرد خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس شاعر نے جو کچھ مجھے کہنا ہے وہ سب کچھ کہہ دیا. تو دو فطرتیں، دو شخصیات، دو ذاتیں ہونے کے اعتبار سے، انسانی ذات ہونے کے اعتبار سے اس نے یہ کہا کہ میں بھیجا گیا ہوں، کلمہ نکلا ہی خدا سے اسی لیے ہے. جسم اختیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے کفارہ ہو. انسانی جامع میں وہ یہ کہتا ہے کہ ارض و سما کا اختیار مجھے دیا گیا. انسانی جامع میں ہوتے ہوئے اس کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی. انسانی جامع میں ہوتے ہوئے لازر کی موت پر وہ رویا بھی. انسانی جامع میں ہوتے ہوئے کشتی کے پیچھے جا کر وہ سو بھی جاتا ہے. یہ انسانی جامع، انسانی فطرت رکھنے کے اعتبار سے بات ہے. الہی فطرت رکھنے کے اعتبار سے اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا صرف 1 منٹ کے لیے، اور وہ یہ کہ شاید کوئی ہم سے یہ بھی پوچھے کہ بھائی یہ تم جب کہتے ہو یہ چند دنوں کے بعد ہم عید قیامت المسیح بھی بنائیں گے اور یسوع مسیح کی موت کا دن بھی منائیں گے، اور عید قیامت المسیح بھی یعنی جس دن حضور المسیح جی اٹھے تھے. شاید کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اگر یسوع خدا تھا تو بھائی صلیب پر تمہارا خدا مر گیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. میرے خیال میں یہ سوال بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہے. اگر ہم یسوع مسیح کی ان دو نیچرز کو یعنی دو شخصیات کو جو دو فطرتیں تھیں اگر ان کو سمجھ لیں تو پھر اس بات کے سمجھنے میں ہمارے لیے دشواری نہیں ہوگی. کہنے کا مطلب یہ ہے انسانی جامع میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ انسانی جامع میں ہو کر بنی نوع انسان کے لیے صلیب کلوری پر وہ جان دے، انسانوں کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو، جس کے لیے یوحنا 1:29 میں یہ کہا گیا دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صلیب پر وہ جو انسانی ذات تھی، انسانی فطرت تھی، جو انسانی ذات، انسانی نیچر تھی، اس کو موت آئی، وہ مری ہے. الہی ذات کو موت نہیں ہے، الہی ذات نہیں مری ہے. ہاں ممکن ہے کہ شاید آپ ایک حوالہ مجھے بتائیں، اور یہ حوالہ ہے اعمال 12:24، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہی خون سے ہمیں مول لیا. اور یہ بہت سارے لوگ شاید یہ حوالہ پیش کریں. تو میں تھوڑی دیر پہلے میں اسی بات پر تو بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح خود خدا ہے لیکن اس میں دو ذاتیں ہیں. اگر ہم ان دو ذاتوں، دو نیچرز، دو فطرتوں کو سمجھ جائیں تو یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ خدا نے اپنے خون سے مول لیا تو اس سے مراد یہی ہے کہ یسوع مسیح چونکہ خدا ہے، انسانی ذات میں ہونے کی حیثیت سے خدا نے ہمیں مول لیا ہے. یہ اس کے معنی اور یہ اس کے مفہوم. یس سر. آپ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لفظ تثلیث کو سمجھ گئے ہیں؟ اگر سمجھ گئے کہ ہاتھ دکھائیں تاکہ ہم آگے نہ جائیں، اور اگر نہیں سمجھے تو ہم اور آگے جائیں گے. جتنے لوگ کو سمجھ میں آ گیا جو پادری صاحب نے سمجھایا اوپر دانا ہاتھ بلند کریں. بھائی کے کہنے کا مطلب لفظ تثلیث کی بات نہیں ہے، تثلیث کی تعلیم کی بات ہے کہ تثلیث کی تعلیم آپ میں سے اگر کچھ سمجھتے ہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر سمجھ رہے ہیں کسی حد تک اس گولی نال پہلے تو ذرا افاقہ ہویا جے تو پھر ہاتھ دکھا سک رہے.
یعنی لفظ تثلیث کی بات نہیں ہے، خدا باپ بیٹے روح القدس کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں کہ وہی خدا جو وہاں نظر آ رہا ہے وہی خدا انجیل میں اور دوسری کتب میں نظر آ رہا ہے. کیا آپ خدا کو سمجھ گئے ہیں کہ خدا واحد ہے اور اس میں کثرت پائی جاتی ہے جو خدا باپ بیٹے روح القدس ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہے؟ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن ابھی کچھ ہاتھ ایسے ہیں جو کھڑے نہیں ہوئے، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی سوال ابھی ہے. تو میں پائی صاحب سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ کے لیے، شاید یہی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور شاید یہ نہ ہو، کوئی اور سوال ہو، لیکن شاید اس سوال میں پادری صاحب اس سوال کا جواب دے دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح خدا ہے، وہ انسان بن کے آ گیا لیکن ہے خدا، تو خدا باپ کو تو ہم باپ کہتے ہیں، کیا یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ اگر یسوع مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بعض اوقات ہمارے خاندانوں میں ایک بات سننے میں آتی ہے اور وہ یہ کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو چونکہ ہماری اپنی اتنی اسٹڈی نہیں ہوتی، بعض خاندانوں کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیا جی میرا بچہ آج یسوع باپ کہہ رہا ہے، دعا کر کے دکھاؤ، تو پھر یسوع باپ کہہ کے وہ شروع کر دیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس وقت کہا گیا ہے اس کے مطابق یسوع وہ ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. پرانے عہد نامے میں خدا کا نام یسوع کہیں بھی نظر نہیں آتا. یسوع اس وقت ہمیں نظر آتا ہے جب وہ جسم میں ظاہر ہوا. تو جب وہ جسم میں ظاہر ہوا تو خدا اس بیٹے میں، یعنی ایک لحاظ سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا ہی ہے جو مجسم ہو کر اس زمین پر آیا، اس دنیا میں آیا. لیکن دو ذاتیں اس میں پائی جاتی ہیں، دو فطرتیں ہیں. لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کہیں بھی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو یسوع باپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا، نہ ہی اس نے کہیں یہ کہا کہ مجھے باپ کہو. یسوع کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ بیٹا کے ہی الفاظ آئے. یسوع کو باپ کہہ کے نہیں پکارا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا انجیل مقدس کے مطابق ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ کر مخاطب ہونا چاہیے ہمیں. یہ غلط ہے، بائبل کے برخلاف ہے. یسوع بیٹا ہے اور اس کو یسوع ہی کہہ کر بیٹا ہی سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، رفیق عنایت صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خدا باپ بیٹا روح القدس تینوں ایک ہیں یا الگ الگ؟ میرا خیال ہے یہ تو بات بڑی اچھے طریقے سے بیان کر دی گئی ہے کہ تینوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے روح القدس مل سکتا ہے؟ بھائی صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جہاں تک یہ دونوں سوالات کی بات ہے، پہلے سوال کے مطابق آپ نے جواب دے دیا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہی ہیں. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے جواب کی تائید کرتے ہوئے کہ خدا ایک ہی ہے. اس نے گناہگار انسان کی نجات کا انتظام کیا اور اس انتظام پر کام کرنے والا جو ہوا وہ بیٹا ہے. خدا نے منصوبہ بنایا، بیٹے نے اس پر کام کیا اور روح القدس نے اس نجات کے کام کی تصدیق کی، یعنی مہر لگائی. اس وجہ سے یہ ذرا منفرد بھی ہیں اپنے فنکشنز کے اعتبار سے، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی خدا ہے اور اسی کے بارے میں ہی یہ بات ہو رہی ہے. سیکنڈلی، روح القدس اس وقت ملتا ہے مکاشفہ 3:20 کے مطابق جب مسیحا کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے. کیونکہ اس انجیل اس آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح خداوند کے حضور جھکا دیتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے سپرد اپنا آپ کر دیتے ہیں، تو پاک روح اسی وقت ہمارے دل میں آ جاتا ہے. پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے پاک روح ہماری زندگی میں آ سکتا ہے کتاب مقدس کے مطابق، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور سوال وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال مضمون کے مطابق ہو، اور جو سمجھ گئے ہیں وہ سوال نہ کریں، بس ٹھیک ہے وہ دعا کریں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے اس الہی بھید کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا اور ہمیں اچھے طریقے سے سکھا دیا.
یہ ایک اور سوال آیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر یسوع خدا ہے تو یسوع کس سے دعا کرتا ہے؟ اور اگر یسوع خدا ہے تو کیوں کہتا ہے کیا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح خود خدا ہے تو کیوں دعا کر رہا ہے باپ سے؟ تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں اگر آپ نے دلچسپی سے میری ساری گفتگو سنی ہو تو پھر آپ کو چلو پھر بھی آپ کا حق بنتا تھا یہ سوال کریں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ جو بشری جامع میں آیا ہے وہ محدود تھا. سے مراد یہ ہے ایک وقت میں گلیل کے اس پار ہی ہو سکتا تھا، اس پار نہیں ہو سکتا تھا. جسم میں ہوتے ہوئے انسانی پہلو کے اعتبار سے وہ محدود تھا. انسانی پہلو کے اعتبار سے اس کو کھانے کی ضرورت پڑی، پہننے کی ضرورت پڑی، چلا پھیرا، یہ ساری باتیں اس کے ساتھ تھیں. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اس ایک ہی یسوع میں دو فطرتیں موجود تھیں، الہی فطرت اور انسانی فطرت. صلیب کا جتنا بھی منظر ہے وہ تمام دکھ، وہ تمام مار، صلیب پر قربان ہونا، یہ سارا کا سارا انسانی جامع میں ہوا ہے. یہ سب جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے یہ اس انسانی ذات پر ڈھلے ہیں. تو گویا اس وقت انسانی ذات، الہی ذات اس وقت اس سے جدا نہیں تھی، لیکن مرد الہی ذات نہیں رہی تھی، انسانی ذات کو موت ہو رہی تھی. اس وقت انسانی ذات، انسانی نیچر الہی ذات سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے، کلمہ چونکہ باپ سے نکلا ہے، خدا سے نکلا ہے، اس لیے وہ اس کو باپ کہہ کے کہہ رہا ہے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب یسوع مسیح یہ دعا کرتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو بشری جامع میں تھا، محدود، جس خاص مقصد کے لیے آیا تھا، جس خاص مشن کے لیے آیا تھا، اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت الہی ذات سے مخاطب ہوتے ہوئے، انسانی فطرت الہی فطرت سے مخاطب ہوئے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. انسانی فطرت اور الہی فطرت، اس کو اگر ہم بہتر طور پر سمجھ جائیں تو پھر یہ سوالات سمجھنا ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا. تو پاش صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یسوع مسیح کے اندر دو ذاتیں ہیں، ایک انسانی ذات اور ایک الہی ذات. اور جب یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے تھے اس وقت الہی ذات اس سے جدا نہیں تھی. پر الہی ذات اس وقت جدا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ الہی ذات اگر نہ جدا ہوتی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الہی ذات وہاں پر مر گئی، کل ہم پر یہ انگلی اٹھ سکتی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب انجیل مقدس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا باپ نے بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر دیا، تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ الہی ذات اس وقت انسانی ذات سے جدا ہوئی تاکہ جو انسانی ذات ہے وہ مرے، الہی ذات. اگر الہی ذات یسوع مسیح میں سے جدا ہو گئی تو یسوع مسیح کے اندر جو روح ہے وہ کون سا روح ہے؟ بحیثیت خدا ہونے کی حیثیت سے یہ تو ایک اہم ترین بات ہے کہ انسانی جامع میں وہ خدا تو تھا، لیکن ابھی صلیب پر وہ انسانی ذات میں ہی ہو کر مر رہا ہے. اس میں وہی روح تھا جس روح کے ذریعہ سے وہ پیدا ہوا. اب جس شخص نے صلیب کے اوپر جان دی، کیونکہ جان دینے سے پہلے الہی ذات اس سے جدا ہو گئی، اب جس ذات نے وہاں پر ہمارے لیے جان دی صلیب پر، کیا اس کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ الہی ذات تو اس سے جدا ہو چکی تھی، اس کے اندر جسمانی ذات تھی، انسانی ذات تھی جو صلیب پر مر رہی ہے. صحیح. اب ہمارے لیے جان الہی ذات نے دی ہے یا اس جسمانی ذات نے؟ میں شاید تیسری دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الہی ذات کو موت نہیں آئی ہے، الہی ذات کو موت ہے ہی نہیں ہے، یہ انسانی ذات کو موت ہوئی ہے. اور یسوع مسیح نے انسانی ذات میں ہو کر بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا. خدا کبھی بھی نہیں مرتا، اگر خدا مر جائے تو وہ خدا نہیں. ہاں اچھا جی، ایک اور سوال ہے. یہ شازیہ ہیں، اگر ہم یسوع اور خدا اور روح کو جدا جدا بیان کرتے ہیں جی تو کیا یسوع میں خدا، روح میں خدا، یا تینوں ہی ایک دوسرے میں ہیں؟ اپنی ذات میں وہ تمام صفات جو ذات الہی میں پائی جاتی ہے
وہی صفات پاک روح میں بھی اور بیٹے میں بھی پائی جاتی. لیکن ایک بات ہے کہ بیٹا باپ کی حیثیت سے نہیں ہے، روح القدس بیٹا نہیں ہے، اور روح القدس خود یعنی وہاں پر باپ کی حیثیت سے بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں. اب بیٹا جو ہے وہ باپ نہیں ہے، اسی طرح باپ نہ روح القدس ہے نہ وہاں پر بیٹا کی حیثیت سے ہے. فنکشنز ان کے مختلف ہیں، لیکن ایک ہی خدا میں یہ تین شخصیات ہیں. جس طرح سے میں نے پیدائش کی کتاب کا حوالہ دیا، میں نے یوحنا پہلے باب کا حوالہ دیا، اور پھر میں نے ایک اور کنسپٹ کا حوالہ دیا. ان تینوں کے مطابق ایک ہی ذات ہے، لیکن اس ذات میں یہ تین فطرتیں، تین شخصیات ہیں جو ہمیں نظر آتی. تین ذاتوں میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے. اب بیٹے کو ایک ہی ذات ہے. ہاں جی، ایک ہی ذات ہے. اب ایک ہی ذات ہے جس کے تین رول دکھائی دے رہے ہیں. کیا بیٹے کو باپ کہا جا سکتا ہے، یا باپ کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، یا پاک روح کو باپ کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے اس سوال کا جواب ہو چکا ہے کہ بیٹے کو باپ نہیں کہا جا سکتا، روح القدس کو باپ نہیں کہا جا سکتا. تو پھر یہ تینوں الگ الگ ہو گئے. کتاب مقدس کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے کہ بیٹے کو باپ کہا جائے یا روح القدس کو باپ کہا جائے. ان کے فنکشنز الگ ہیں، اس وجہ سے یہ الگ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ابتدا میں خدا تھا اور خدا نے کہا، یعنی خدا کا کلمہ، اور پھر خدا کا روح جو پانی کی سطح پہ جنبش کرتا تھا، اور وہی نئے عہد نامے میں خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس. اور اسی طرح فدیہ دینے کے بعد یسوع مسیح پھر دوبارہ آسمان پہ چلے گی اور روح القدس کی جگہ پر بھیجا گیا. اب جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ استفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے اور اسے پتھر لگ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا ہے اور میں خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائنی طرف دیکھ رہا ہوں. کیا یسوع مسیح اس جسمانی ذات میں آسمان پر بھی ہے؟ آسمان پر الہی ذات میں ہے یا انسانی ذات میں؟ یسوع مسیح آسمان پر جلالی بدن میں ہے. کتاب مقدس کے مطابق وہ اس بدن میں نہیں ہے جس بدن میں وہ اس زمین پر آئے، کیونکہ یہ بدن انہوں نے ایک خاص مشن کے لیے اپنایا، اور جب وہ مشن پورا ہو گیا تو جہاں سے خداوند یسوع مسیح آئے وہاں پر وہ واپس چلے گئے. تو ابھی وہ جلالی بدن میں آسمان پر ہیں. فزیکل جسم میں، جس جسم میں میں اور آپ ہیں، اس میں وہ آسمان پر نہیں. اوکے، ایک اور سوال آیا ہے، اگر کفارہ کے وقت خدا کی ذات جدا ہو گئی تھی تو کفارہ پھر خدا نے نہیں دیا؟ شازیہ نذیر. میں نے کہا کہ جو نجات کا انتظام ہے وہ خدا باپ نے کیا. نجات کے انتظام میں جو کام تھا وہ بیٹے نے کیا، یعنی قربان ہونا، اور پھر اس کام کی تصدیق پاک روح نے کی. یہ مختصر جواب. ایک اور سوال ہے، جناب رسولوں کے عقیدہ میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ قادر مطلق کی دائنی طرف جا بیٹھا. مہربانی فرما کر اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ آسمان پر دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو ہستیاں وہاں پر ہیں. جب ہم روحانی پہلو کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، دو تین باتیں مجھے یہاں پر کہنے کی ضرورت ہوگی. ایک بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہونے سے پہلے کلمہ کی صورت میں خدا میں تھا، اور مجسم ہو کر وہ کلمہ آیا ایک خاص مشن کے لیے. اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد جہاں سے وہ آیا وہ وہاں پر واپس چلا گیا. خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا بذات خود ایک تخت پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی رائٹ سائڈ پر جیسے شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے یسوع مسیح 7 صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. اس سے مراد یہ قطعی طور پر نہیں ہے. جو داہنی طرف ہے یہ برکت والی ہے، مرتبت والی ہے، اعلیٰ مرتبت بات ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنے ان لوگوں کو جو ان کے ہم نشین ہوتے تھے ان کو اپنی سائڈ پہ دائیں طرف رکھتے تھے، کیونکہ وہ حفاظت والی جگہ سمجھی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں کہتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے آج بھی ہم دانی سائڈ، رائٹ سائڈ، دانا ہاتھ، برکت والا ہاتھ سمجھتے ہیں. دوسروں کے سر پر بھی جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم دانا ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ یہ برکت والا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر چلے جانا اور خدا باپ کی دانی سائڈ پر بیٹھ جانا سے مراد جیسے ہماری سوچ کام کر رہی ہے وہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو عالی مقام
आला मर्तबत वाला मकाम वहां पर मिला हुआ है। असल में जहां से वो आया वहां पर वो वापस चला गया है, कलमा की सूरत में जहां से निकला वो वहां पर अब मौजूद है। एक और सवाल है, अगर खुदा मुजस्सम होकर यस्सु में आ गया था तो कायनात को कौन संभालता था? मेरे ख्याल में मेरी बात जितनी भी की है लगता है वो नहीं समझे। मैंने कहा कि जब यसु मसीह में दो जातें थी, एक इलाही जात और एक इंसानी जात। इंसानी जात होने के एतबार से वो महदूद था, लेकिन इलाही जात होने के एतबार से जब वो ये कहता है कि तेरे नौकर ने शिफा पाई, तो कितने मील दूर नौकर शिफा पा जाता है इलाही जात होने के एतबार से कहने से। तो ये निजामे हस्ती को चलाने वाला वही है, इसके अलावा कोई और नहीं था। निजामे हस्ती को वही चला रहा है, इलाही जात ही चला रही है और वही उस वक्त चला रही थी। इसका यह मतलब नहीं कि वो रुक गया था। यानी जो इंसानी सूरत में आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है उसके अंदर इंसानी जात भी है और इलाही जात भी, लेकिन इलाही जात होने की सूरत में वो लामहदूद है और वो कादिर मुतलिक होने की सूरत में आसमान पर भी हो सकता है, जमीन पर भी हो सकता है और हर जगह पर हाजिर नाजिर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा पाकिस्तान में है तो अमेरिका में नहीं है, या खुदा जमीन पर है तो आसमान पर नहीं है। इलाही जात होने की वजह से वो आसमान पर भी था, जमीन पर भी था। लेकिन जो यस्सु दिखाई दे रहा वो इंसानी जात में था और इंसानी बदन लेकर वो इसलिए आया कि इंसान का फिदिया दे सके, कफारा दे सके एक खास मकसद में। जैसे करंथियों के खत में लिखा कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया का अपने साथ मिलाप कर लिया। ये एक और सवाल आया पर साहब, दो सवाल है। अगर खुदा का ये मंसूबा था कि बेटा मसलूब हो तो वो खुद खुदा था, तो उसने मंसूबा किसके साथ बनाया? मंसूबा से मुराद प्लान बनाना। मसलन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं यहां आऊंगा, ये मेरा मंसूबा है। आपका मंसूबा था यहां आएंगे। नदीम साहब का प्रोग्राम था, उनका मंसूबा था कि वो ये वीडियो बनाएंगे। ये खुदा का अपना मंसूबा है, ये किसी और के साथ मंसूबा फरिश्तों के साथ बनाने की जरूरत नहीं थी। ये उसका अपना शख्सी मंसूबा है। अजल से ही, जब से इंसान गुनाह में गिरा उस वक्त से ये अजल से बना हुआ बनीनो इंसान और के ये लिए दूसरा सवाल आपने दिया ये हमारे मजमून के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि बराए मेहरबानी वो सवाल आप ना दें जो मजमून के मुताबिक ना हो। कितने लोग समझ गए हैं? ऊपर हाथ करें, ऊपर हाथ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई समझता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई तो आप उसके बाद भी पादी साहब से टाइम ले सकते हैं। आप सवाल ईमेल पर, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बुक्स हैं, सीडीज हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर राब्ता करके इसको और ज्यादा तफसील से सीख सकते और जान सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पादी साहब ने बहुत डिटेल के साथ और बड़े अच्छे अंदाज से कोशिश की कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए। और अगर किसी की बात अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर पाश साहब से राब्ता करें और पाश साहब से आप अलग बैठ के और ज्यादा सीख सकते हैं। लेकिन बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया पाश साहब ने। और सवाल आ गया एक और जी। इसी दौरान मैं ये भी कहना चाहूंगा, और वो ये है कि सवाल सिर्फ यही एक नहीं है, कई और सवालात आपके दिल में और आपके जहन में होंगे। लिहाजा आप, हमारी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर विजिट करें और जितनी भी हमारी कुतुब हैं, वीडियोस हैं, उनके क्लिप्स, कुतुब पूरी की पूरी और रिटन उर्दू में सवालात लिखे हुए हमें मिलेंगे। और हमारी स्क्रीन पर भी जो वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं www.newlifeinstitute.org, और आप जरूर इसको विजिट कीजिए और आपके सवालात के जवाबात वहां पर बआसानी मिल जाएंगे।